فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات، تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 77 ہے اور خانہ کعبہ سے متعلق بیان جاری ہے۔ سعودی حکومت کے دوران پردہ کعبہ کی حالت۔ جب 1343 ہجری میں یا 1924 عیسوی میں عبدالعزیز نے حجاز کا اقتدار سنبھالا، حجاز پر اپنی حکومت کے پہلے سال یعنی 1344 ہجری میں کعبے کے لیے مصر سے ایک پردہ محمل مصری کے ہمراہ بھیجا گیا اور اسے کعبے پر ڈالا گیا۔ واضح تھا کہ سعودی اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے عبدالعزیز نے 1346 ہجری یعنی 1927 عیسوی میں حکم دیا کہ کعبے کے پردے کے لیے کپڑے کی بنائی اور پردے تیار کرنے کے لیے ایک مخصوص کارخانہ تعمیر کیا جائے۔ اس حکم کے فوراً بعد یہ کام اسی سال محرم میں شروع ہوا اور رجب میں یہ مخصوص کارخانہ مکمل ہو گیا۔ اس کارخانے میں کعبے کے پردے کا کپڑا آمادہ ہوا۔ یہ کپڑا خالص ریشم کا بنا ہوا تھا۔ اس کی بنائی سعودی اور ہندوستانی کاریگروں کے ہاتھوں انجام پائی تھی۔ یہ کارخانہ اسی طرح ہر سال کعبے کے لیے پردہ تیار کرتا تھا، یہاں تک کہ 1352 ہجری 1932 عیسوی میں پہلی بار پردہ کعبہ خود سعودی عربیہ کے توسط سے آمادہ کیا گیا۔ 1958 عیسوی میں ایک بار پھر مصر نے پردہ کعبہ کو تہیہ کرنے کی رغبت دکھائی اور مصر کی طرف سے اصرار کے نتیجے میں ملک عبدالعزیز نے موافقت کی تاکہ مصر پردہ کعبے کو تیار کرنے کا اقدام کرے، لیکن 1381 ہجری یعنی کہ 1961 میں مصر نے کچھ خاص سیاسی وجوہات کی بنا پر پردہ کعبے کو تیار کرنے سے اجتناب کیا، تو ملک عبدالعزیز نے پردہ کعبہ تیار کرنے والے کارخانے کو پھر سے چالو کیا یعنی پھر سے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ مذکورہ کارخانہ 1384 ہجری سے دوبارہ کام شروع کیا اس نے اور یہ کام آج تک جاری ہے۔ سعودی عرب نے 1357 ہجری سے لے کے یعنی 1938 عیسوی میں پردہ کعبہ بنانے اور اسے آویزہ کرنے والے کارخانے کو 1500 میٹر کے رقبے پر تعمیر کیا۔ ابتدا میں اس کارخانے کے تمام ساز و سامان دستی اور معمولی تھا، لیکن 1352 ہجری اور سمجھیں کہ 1972 عیسوی میں حکم دیا گیا کہ 1,00,000 مربع میٹر کے رقبے پر ایک نئے کارخانے کی داغ بیل ڈالی جائے۔ ملک فہد نے شورائے وزراء کے دوسرے معاون رئیس اور وزیر داخلہ کی حیثیت سے اس کارخانے کی سنگ بنیاد رکھی اور 1395 ہجری یعنی 1975 میں ملک کے ولی عہد کی حیثیت سے اس کا افتتاح کیا۔ یہ کارخانہ جدہ کی قدیمی سڑک پر تعمیر کیا گیا اور اس کے نزدیک حرم کا میوزیم بھی واقع ہے، اور جو مؤلف ہیں ان کو 2 بار 80 اور 81 میں ان 2 مراکز کو دیکھنے کی توفیق بھی حاصل ہوئی ہے۔ نیا کارخانہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے میں کعبے کا اندرونی پردہ اور اس کے کمر بند کی بنائی کی جاتی ہے اور اس کو چاندی اور زرباف سے مزین کیا جاتا ہے،
اور کارخانے کے دوسرے حصے میں جو جدید ساز و سامان سے مزین ہے کعبہ شریف کے بیرونی پردے کی بنائی کی جاتی ہے۔ اس کارخانے کے دوسرے شعبے میں نمبر 1 خودکار بنائی کا شعبہ جس میں مساجد کی قالین اور فرش کی بنائی ہوتی ہے۔ نمبر 2 رنگ سازی کا شعبہ، اس میں پردہ کعبہ میں استعمال ہونے والے ریشم کی رنگ سازی ہوتی ہے۔ نمبر 3 اصلاح اور مرمت کا شعبہ، اس شعبے میں کارخانے میں استعمال ہونے والی مشینوں کی مرمت اور اصلاح ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 79 ہے پردہ کعبہ کی خصوصیت۔ پردہ کعبہ 54 ٹکڑوں سے بنا ہوا ہے۔ ہر ٹکڑے کی لمبائی 14 میٹر اور چوڑائی 95 سینٹی میٹر ہے اور اس کی مجموعی مساحت 2650 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ پردے کا کمربند 16 ٹکڑوں سے بنا ہوا ہے، اس کی لمبائی 45 میٹر ہے اور چوڑائی 95 سینٹی میٹر ہے۔ پردہ کعبہ کے لیے 670 کلو گرام سفید اور خالص ریشم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ 720 کلو گرام رنگ آمیز مواد کے ساتھ اس کو آمادہ کیا جا سکے، لیکن اس کا کمربند اور کعبے کے دروازے کے پردے کے لیے چاندی اور زرباف کی ضرورت ہوتی ہے جن کا مجموعی وزن 120 کلو گرام تک پہنچتا ہے۔ پردے کے 2 حصے ہیں، ایک باہر کا پردہ جو ہمیشہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور دوسرا اندر والا حصہ جو دوسرے رنگ کا ہوتا ہے۔ واضح نہیں کہ سیاہ رنگ کا انتخاب کس لیے کیا گیا، لیکن جو بھی ہو مسجد الحرام کے سفید فرش پر ایک سیاہ خال کے مانند نمایاں ہے اور ظریف اور زیبا منظر پیش کرتا ہے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ہر ایک نے کعبے کے سیاہ پردے کے بارے میں اپنے تصورات کا اظہار کیا ہے۔ ایک شاعر نے ڈاکوؤں کے توسط سے کچھ حاجیوں کے راستے میں قتل کیے جانے پر یوں کہا کہ کعبے کے دروازے کے پردے کو برقع کہتے ہیں، یہ سیاہ ریشم کا بنا ہوا ہے اور اس پر قرآن مجید کی آیات منقوش کی گئی ہیں۔ اس کے اوپر عربی خط میں لکھا گیا ہے، یہ پردہ کعبے کے دروازے کے لیے آمادہ کر کے کعبے کو ہدیہ کیا گیا ہے۔ اس کے نچلے حصے میں یہ جملہ منقوش کیا گیا کہ خادم الحرمین شریفین الملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود تقبل اللہ منا۔ پردہ کعبہ کی لاگت 1,70,00,000 سعودی ریال ہے۔ صفحہ نمبر 80 پردہ کعبہ پر قرآن مجید کی آیات کی تحریر۔ کلمہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مربعوں کے بیچ میں ریشم کے دھاگوں سے بنائی گئی ہے اور اس کے دائیں اور بائیں دونوں کناروں پر بڑے مربع کے درمیان لفظ جل جلالہ 8 کی شکل میں اور اس کی خالی جگہ پر یا اللہ نقش کیا گیا ہے۔ کعبے کے کمربند پر اور اس کے مشرقی حصے پر زرباف کی ہوئی چاندی کے تاروں سے خوبصورت اور زیبا خط میں کچھ آیات نقش کی گئی ہیں۔ کمربند کے جنوبی حصے میں یعنی رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی آیات منقوش کی گئی ہیں۔ کمربند کے مغربی حصے میں یعنی رکن یمنی اور حجر اسماعیل کے درمیان بھی آیات منقش کی گئی ہیں اور کمربند کے شمالی حصے میں بھی عبارت درج ہے اور کعبے کے دروازے کے پردے پر قرآن مجید کی آیات دائرے اور مربع کی شکل میں منقوش ہیں اور ان کے نیچے آیہ مبارکہ اور اس کے بعد آیہ کرسی منقوش کی گئی۔ مذکورہ تمام عمارتیں زرباف کی بنی ہوئی چاندی کے تاروں سے زیبا اور خوبصورت خط میں منقوش کی گئی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں میں پردہ کعبہ کو پکڑنے اور اس حالت میں دعا اور تضرع کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کے علاوہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت علی بن حسین علیہ السلام کثرت سے ایسا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے چند سال قبل تک کعبے کی حفاظت اور انتظام اور انصرام کا کام بنی شیبہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ پردے کو تبدیل کر کے پرانے پردے کو اپنے قبیلے میں تقسیم کرتے تھے اور اس کام کو حکومت کی نظارت اور نگرانی میں انجام دیتے تھے۔ اب بعض خاص دلائل کے پیش نظر شاید ان میں اہم ترین دلیل پردہ کعبہ کے تبرک ہونے کو روکنے کے لیے
بعض وہابی علماء نے پردہ کعبہ کو محفوظ رکھنے اور اسے ہر سال ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں طے پایا کہ پردہ کعبہ کو محفوظ رکھا جائے اور اس کے بدلے میں حکومت ہر سال بنی شیبہ کو ایک رقم ادا کرے۔ صفحہ نمبر 82 ہے۔ عنوان ہے ارکان کعبہ۔ کعبہ کے 4 کونوں کو رکن کہا جاتا ہے۔ اگر لفظ رکن لاحقہ کے بغیر استعمال ہو جائے تو اس کا مقصود وہ رکن ہے جس میں حجر اسود نصب ہے۔ طواف حجر اسود کے رکن سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد رکن عراقی پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد رکن شامی اور پھر رکن یمانی اور بالآخر رکن حجر اسود پر اختتام ہے، اور یہی ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ ان چاروں رکنوں میں سے رکن یمانی اور رکن اسود کی فضیلت دوسرے 2 رکنوں سے زیادہ ہے۔ ان 2 رکنوں کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں شیعہ اور سنی راویوں نے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ رسول خدا رکن یمنی اور رکن اسود پر ہاتھ مس فرماتے تھے اور انہیں بوسہ دیتے تھے، اپنے چہرے کو ان پر رکھتے تھے، اور یہ روایت کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 408 میں اور حیلۃ الاولیاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 203 میں۔ ابو مریم نے نقل کیا کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ طواف کرتا تھا اور آپ ہر چکر پر رکن یمنی پر ہاتھ ملتے اور فرماتے تھے اللہم تب علی حتی اتوب واسمنی حتی لا اعود، اور یہ بھی کافی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 409 پر ہے یہ روایت۔ ایک دوسری روایت میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ رکن یمنی بہشت کے دروازوں میں سے ایک ہے اور جس دن یہ دروازہ کھولا گیا ہے بند نہیں ہوا۔ اسی طرح رکن یمنی ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمنی پر ہاتھ ملنا انسانوں کے گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ مشہور روایتوں کی بنا پر کعبے کی وہ جگہ جو بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے شق ہوئی تھی تاکہ وہ کعبے کے اندر تشریف لے جائیں اور اپنے بیٹے علی ابن ابی طالب کو جنم دیں، رکن یمنی کے پاس تھی۔ موجودہ زمانے میں کعبے کی دیوار کی متعدد بار مرمت اور تعمیر کے نتیجے میں بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے کی دیوار کی شق ہونے کی جگہ کا اثر نظر نہیں آتا۔ صفحہ نمبر 83 حجر اسود۔ حجر اسود یا سیاہ پتھر مسجد الحرام کے انتہائی مقدس اجزاء میں سے ہے جو کعبے کے رکن اسود میں 1.5 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ مقدس پتھر اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ہمیشہ مورد توجہ قرار پایا اور حقیقت میں کعبے کے اصلی عناصر میں شمار ہوتا ہے۔ اسی تقدس کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محفوظ رکھا، لیکن دوسرے پتھر جو بت کی شکلوں میں تھے ان کو توڑ دیا۔ بعثت سے 5 سال پہلے کعبے کی تعمیر نو کے سلسلے میں حجر اسود کو مسجد سے دور ایک جگہ پر رکھا گیا تھا۔ اس کو پھر سے اپنی جگہ پر نصب کرنے کے وقت جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ قریش کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مندی اور حکمت عملی کے نتیجے میں پورا قبیلہ قریش اس فضیلت میں شریک ہوا اور بالآخر حجر اسود کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر نصب فرمایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ تغیر اور تحولات کے نتیجے میں اس پتھر کے حجم میں کمی واقع ہوئی ہے، یہاں تک کہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس کو آخری بار اس کے ٹکڑوں کو پھر سے جوڑ کر چاندی کے ایک ڈبے میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس وقت اس کا صرف اتنا حصہ کھلا رکھا گیا ہے کہ اس پر بوسہ دیا جا سکے اور اس کو مس کیا جا سکے۔ بہت سی روایتوں میں آیا ہے کہ حجر اسود بہشت کے پتھروں میں سے ایک پتھروں میں سے ہے۔ یہ پتھر حضرت آدم کے ساتھ زمین پر آیا، اور یہ روایت بھی کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 184 پہ ہے۔ ابن عباس کی نقل کی گئی ایک روایت کے مطابق اگر کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہ کی ہو اور حجر اسود پر ہاتھ لگائے تو اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آیا ہے کہ یہ پتھر ابتدا میں سفید تھا لیکن فرزندان آدم کے گناہوں کے سبب سیاہ ہو گیا، اور یہ روایت بھی کافی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 190 پر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا خداوند متعال قیامت کے دن حجر اسود کو زندہ کرے گا
جبکہ اس کی 2 بینا آنکھیں اور ایک بولنے والی زبان ہوگی، اور شہادت دے گا کہ کس نے اس پر ہاتھ ملا۔ اسی طرح رسول خدا سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ حجر اسود روئے زمین پر خدا کا ہاتھ ہے، جو شخص اس پر ہاتھ لگائے گا اس نے خدا کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حجر اسود کے اطراف میں کوئی نہ ہو اور آسانی کے ساتھ اس پر ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا ممکن ہے تو اسے بوسہ کرو، اور ازدحام کے وقت دور سے اس پر تکبیر کہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ان جملہ چیزوں میں سے کہ جن سے عورتوں کو مستثنی قرار دیا ہے، حجر اسود پر ہاتھ لگانا ہے۔ اور یہ روایت ہے شرح الاخبار قاضی نعمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 317 پر۔ ایک دن حضرت عمر نے حجر اسود پر بوسہ یوں دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بوسہ دیتے تھے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں، اور تمہاری وجہ سے نہ کسی کا نقصان ہے نہ کسی کا فائدہ۔ امیر المومنین علی ابن طالب نے فرمایا حجر اسود کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ یہ پتھر مومنوں کی وفا اور کافر کے انکار کی شہادت دیتا ہے۔ اسماعیلیوں سے منسوب کرامتہ کے نام کے ایک فرقے کے افراد 317 ہجری میں حجر اسود کو کعبے سے اٹھا کر اس فرقے نے 4 دن کم 22 سال تک یعنی 339 ہجری تک اس پتھر کو احاطہ میں اپنے قبضے میں رکھا، اور اس کے بعد اسی سال عید قربان کے دن اسے اپنی جگہ پر پلٹا دیا۔ اس کے بعد متواتر چند سال تک حجر اسود کو عمدن یا غیر عمدی طور پر اپنی جگہ سے اٹھا کر لے جاتے تھے، اور ہر بار اس سے کچھ حصہ ٹوٹ کر جدا ہوتا تھا۔ ہر بار اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیا جاتا تھا، اور جیسا کہ بیان ہوا کہ اس وقت ان کا مجموعہ جو ہے چاندی کے ایک ڈبے میں رکھا گیا ہے۔ حجر اسود کعبے کی دیوار پر 1.5 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کو ہاتھ لگانے اور چومنے کی سفارش کی گئی، اور روایتوں میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ضرور ہاتھ لگاتے اور چومتے تھے۔ قابل ذکر بات ہے کہ حجر اسود طواف کی ابتدا اور انتہا ہے۔ اس کی سیدھ میں مسجد الحرام کی انتہا تک زمین پر سیاہ پتھر کی ایک لکیر کھینچی گئی ہے، اور اس کے علاوہ حجر اسود کے مقابل میں مسجد کی دیوار پر ایک سبز چراغ نصب کیا گیا تاکہ طواف کرنے والوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ صفحہ نمبر 85 ہے ملتزم۔ حجر اسود اور کعبے کے درمیان جو دروازہ ہے، کعبے کی دیوار اور اس کے نچلے حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس جگہ کو اس لیے ملتزم کہتے ہیں کہ لوگ یہاں رک کر دیوار کے اس حصے سے لگ کر دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کے اس حصے پر اپنا چہرہ اور ہاتھوں کو مس فرماتے تھے۔ اسی طرح رسول خدا سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا ملتزم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اور کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس جگہ پر دعا کرے اور خدا اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ اور یہ روایت ہے الفردوس جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94۔ یہاں پر انجام پانے والے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اس دیوار پر رکھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے استغفار نہیں کرتا مگر یہ کہ خداوند متعال اس سے بخش دیتا ہے۔ اور یہ روایت کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 86۔ مستجار، ملتزم کے مقابل میں کعبے کی دوسری طرف رکن یمنی کے نزدیک دیوار کو مستجار کہتے ہیں۔ جار ہمسائے کے معنی میں ہے، اور مستجار اپنے ہمسائے کے ہاں پناہ لینا اور کلی طور پر پناہ لینا ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، اس کا دوسرا دروازہ مستجار کے پاس ہی تھا جس کو بند کیا گیا۔ یہ جگہ بھی دعا قبول ہونے کی جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ پناہ لیتے ہیں، اسی لیے اسے مستجار کہتے ہیں۔ اور یہ روایت جواہر جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 353 اور 356۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بی فاطمہ بنت اسد اپنے فرزند علی ابن ابی طالب کو جنم دینے کے لیے کعبے میں داخل ہوئیں۔ حتیم، مسجد الحرام میں قابل احترام مقامات میں سے ایک مقام کعبے کے پاس واقع حتیم ہے،
اور لوگ یہاں پر دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہاں ایک ہجوم لگا رہتا ہے۔ اور یہ روایت ہے علی الشرح صفحہ نمبر 400 پر۔ اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا حتیم صرف وہی جگہ ہے جو حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان ہے یا اس سے زیادہ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ صرف اسی جگہ کو حتیم کہا جاتا ہے، اور یہ روایت بھی علی الشرح صفحہ نمبر 400 اور کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 194 پر ہے۔ چنانچہ شیخ صدوق نے بھی ذکر کیا کہ حتیم کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ دوسری تعریف میں حتیم مسجد الحرام کی سطح کا ایک حصہ ہے جو حجر اسود سے شروع ہو کر چاہے زمزم کی اصلی جگہ تک، نہ کہ اس کے مدخل، اور وہاں سے مقام ابراہیم تک اور مقام ابراہیم سے ہجر اسماعیل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس حدود کو کعبے کی دیوار تک حتیم کہتے ہیں، اور یہ روایت التاریخ القویم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156۔ ایک اور تعریف میں حتیم ہجر اسماعیل کے داخلی حصے کو کہتے ہیں۔ حتیم ابتدا سے مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہا اور لوگ استغاثہ اور دعا کے لیے وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ اس جگہ پر نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی تاکید کی گئی۔ کعبے کے دروازے والے ضلع کے وسط میں زمین اور کعبے کی دیوار کے نزدیک ایک گڑھا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں مقام ابراہیم اسی جگہ پر تھا۔ اس جگہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز ادا کی۔ نماز کے لیے لوگوں کے ازدحام کرنے کے سبب 1377 ہجری میں اس گڑھے کو بھر دیا گیا اور ایک پتھر لگا کر اس جگہ کو مشخص کیا گیا۔ اس گڑھے کو معجن کہتے ہیں، میم این جیم نون، معجن کہتے ہیں، اور یہاں پر کعبے کی عمارت کے لیے سیمنٹ تیار کیا گیا۔ صفحہ نمبر 87۔ ہجر اسماعیل رکن یمنی اور رکن شامی کے درمیان 1/30 میٹر بلند ایک محرابی شکل کی دیوار ہے، اسے ہجر اسماعیل کہتے ہیں۔ ہجر اسماعیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور تعمیر کعبہ کے بعد کے زمانے کی یادگار ہے، اسی لیے اس کا تاریخی سابقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر کے زمانے تک پہنچتا ہے۔ تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل اسی جگہ پر زندگی بسر کرتے تھے اور ان کا خیمہ اسی طرف تھا۔ ان کی والدہ ہاجرہ بھی اس کے ساتھ یہیں پر رہتی تھیں اور رحلت کے بعد اسی ہجر میں دفن کی گئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا، ہجر حضرت اسماعیل کا گھر ہے اور ہاجرہ اور اسماعیل کے دفن کی جگہ۔ چونکہ ہجر مطاف کے اندر ہے اس لیے اس کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ یہاں پر بہت سے انبیاء دفن ہیں۔ اصل میں ہجر اسماعیل کعبے کا ایک حصہ شمار ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بار منصور عباسی نے ہجر اسماعیل کو سفید پتھروں سے ڈھانپا، اس کے بعد مہدی اور پھر ہارون عباسی کے دور میں یہ پتھر اٹھا کر نئے لگائے گئے۔ بام کعبہ پر نصب سونے کا پرنالہ بھی ہجر اسماعیل کی طرف ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہجر اسماعیل کے بارے میں محمد امین پور امینی کا مقالہ ہے کہ جو اسی عنوان سے مجلات میقات حج شمارہ 8 صفحہ نمبر 116 اور شمارہ نمبر ہے 9 صفحہ نمبر 130 میں شائع ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 88 ہے مقام ابراہیم علیہ السلام۔ مسجد الحرام کے دوسرے مقدس مقامات میں سے مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام شاعر اللہ میں سے ایک ہے اور خداوند متعال اس کے بارے میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ یہ جگہ اس زمانے سے مربوط ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے۔ جب دیوار بلند ہوئی، ان کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ پاتا، آپ ایک پتھر لائے اور اس پر کھڑے ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل پتھر ہاتھ میں دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار پر لگاتے جاتے تھے۔ بعض دوسری روایتوں میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے آثار نمودار ہیں۔
یہ پتھر تقریباً مربع شکل کا ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 40 سینٹی میٹر اور بلندی 50 سینٹی میٹر ہے۔ اس کا رنگ درمیانی زرد اور سفید مائل لال ہے۔ مہدی عباسی کے زمانے سے آج تک اس پتھر کو سونے سے ڈھانپا گیا ہے، جس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک حفاظ رکھا گیا ہے تاکہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ قدیم زمانے میں اس جگہ پر پتھروں، اینٹوں اور لکڑی کی ایک بڑی عمارت بنائی گئی تھی، جس کے اطراف کو قرآن مجید کی آیات سے مزین کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ قبہ مسجد کا ایک حصہ شمار ہوتا تھا، طواف کی جگہ کو کم کر رہا تھا، اس لیے اسے مسجد میں کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنے کا مسئلہ پیش آیا۔ قابل ذکر بات ہے کہ بعض اقوال کے مطابق فتح مکہ تک مقام ابراہیم کعبے کے اندر تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باہر نکال کر کعبے کے دروازے کے نزدیک نصب فرمایا، جس وقت آیت شریفہ وَاتَّخِذُوا مَنْ أَقَامَ إِبْرَاهِيمَ یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو موجودہ جگہ پر منتقل کیا جائے۔ بعض دوسری روایاتیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ مقام ابراہیم خلیفہ دوم کے زمانے تک کعبے کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور ان کے حکم سے موجودہ جگہ پر منتقل کیا گیا ہے۔ یہ مختلف نقل اور انتقالات مقام ابراہیم کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے نظریے کا موجب بنا۔ مقام ابراہیم کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے بارے میں 1377 ہجری سے 1380 عیسوی تک اہل سنت علماء میں کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ پہلے طے پایا کہ اسے باب بنی شیبہ کے نزدیک بنائے گئے ایک قبے میں منتقل کیا جائے، لیکن اس اقدام کے بارے میں دنیا بھر کے علماء اسلام کی شدید مخالفت اور اسے اپنی جگہ پر باقی رکھنے کی تاکید کی وجہ سے سعودی حکومت نے قبول کر لیا کہ اسے اپنی ہی جگہ پر رکھا جائے، لیکن نسبتاً ایک چھوٹی سی آہانی قبے میں، یعنی یہی موجودہ قبہ ہے۔ اور یہ روایت التاریخ القویم جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 52 پر ہے۔ نیا قبہ جو ہے 18 رجب 1387 ہجری میں نصب کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مدت کے بعد اسی شکل کا ایک نیا اور بہتر قبہ بنا کر نصب کیا گیا۔ پہلا والا قبہ مکہ مکرمہ میں حرم کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ صفحہ نمبر 90۔ زمزم مسجد الحرام کے دوسرے آثار میں سے ایک عصر چاہ زمزم ہے۔ اس کو مختلف ناموں جیسے چاہ اسماعیل، حفیرت عبد المطلب، شفائے سقم، عافیہ، میمونہ، طعام، برکہ، برا وغیرہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ چاہ مسجد الحرام کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ حج کے دوسرے مشاہد کے مانند حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کے آثار میں سے ہے۔ اسلامی روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بیٹے کو اس بے آب و گیا بیابان میں چھوڑ دیا تو پیاس نے انہیں سخت ستایا اور خداوند متعال نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کی جان بچانے کے لیے چاہ زمزم خلق کیا۔ اس لیے چاہ زمزم خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابتدا میں یہ چاہ شہر مکہ کے پانی کی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ اس کے بعد مکہ اور اس کے اطراف میں کئی اور کنویں کھودے گئے۔ عرب اس چاہ کے لیے انتہائی تقدس کے قائل تھے، حتیٰ کہا جاتا ہے کہ سلسلہ سازانی کے جد سازان بن باکان نے بھی اس چاہ کا پانی پیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی بھی اس چاہ کے تقدس اور احترام کے قائل تھے۔ اس کے پیش نظر یہ چاہ اور اس کی اہمیت قریش میں سقائیت کا منصب وجود میں آنے کا سبب بنا۔ ظہور اسلام کے دوران یہ منصب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ چاہ کچھ مدت کے لیے بند ہوا تھا اور پھر عبد المطلب نے اسے دوبارہ کھودا۔ اس زمانے سے آج تک اس چاہ سے استفادہ کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا پانی کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی روایتوں میں آب زمزم کو پینے کی تاکید کی گئی اور تمام مسلمان اس کے متبرک ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آب زمزم روئے زمین پر بہترین پانی ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام عام طور پر طواف کے بعد آب زمزم کا استفادہ کرتے تھے۔
آج کل سعودی عرب کی بعض فلاحی تنظیمیں آب زمزم سے بھرے پلاسٹک کے ڈبے یا بوتلیں ہدیے کے طور پر حجاج کو دیتے ہیں۔ جس وقت بنی عباس سقائیت یعنی پانی پلانے کو اپنا خاندانی حق جانتے تھے، انہوں نے چاہے زمزم پر ایک قبہ بنایا ہوا تھا۔ یہ قبہ صدیوں تک موجود تھا اور مسلسل اس کی تعمیر اور مرمت ہوا کرتی تھی۔ سعودی حکومت میں توسیع کے زمانے پر عمل درآمد کے دوران مقام ابراہیم کے قبے کو خراب کرنے کے ساتھ چاہے زمزم کی عمارت کو بھی منہدم کیا گیا اور تہہ خانے میں جا کر آب زمزم کا استفادہ کرنے کے لیے صرف سیڑھی رکھی گئی، اور اسی طرح آب زمزم کو پائپوں کے ذریعے مسجد الحرام سے باہر منتقل کیا گیا۔ اس وقت اس پانی کو جمع کرنے کا مرکز تصفیہ اور دوسرے پانی سے ملانے کا کام کدی نامی علاقے میں ایک بڑے کمپلیکس میں انجام پاتا ہے، اور وہاں سے اس پانی کو گاڑیوں اور پائپوں کے ذریعے دوسری جگہوں پر منتقل کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 91۔ مسجد الحرام کے دروازے۔ مسجد الحرام میں تاریخ کے گزرنے اور مختلف توسیع کے منصوبوں کے دوران بہت سے دروازے بنائے گئے۔ ان میں سے بعض دروازوں نے ہر دور میں خاص نام پائے ہیں۔ اس وقت مسجد الحرام کے بہت سے چھوٹے بڑے دروازے ہیں۔ اس کے چھوٹے دروازے اکثر مسیح کی طرف ہیں کہ ان کے نام کی عبارت یہ ہے: باب بنی شیبہ، باب الاسلام، باب علی، باب نبی، باب العباس، اور ان دروازوں کے دو طرف مروہ کے پاس باب مروہ اور صفا کے پاس باب صفا ہے۔ قابل ذکر یہ بات ہے کہ باب بنی شیبہ خاص اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ حبل نامی بت کو بام کعبہ سے گرانے کے بعد اسی جگہ پر دفن کیا گیا ہے، اسی لیے موحدین کا یہاں سے گزرنا باعث شرک اور بت پرستی کو پیروں تلے روننے کے معنی میں ہے۔ مسجد الحرام میں اس دروازے سے داخل ہونے کا استحباب بھی اسی لیے ہے، اور یہ روایت من لا یعذر الفقیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 اور حدیث کا نمبر ہے 2292۔ مسجد کے شمال میں متعدد دروازوں کے علاوہ کوہ مروہ کے آخر پر جو اہم دروازہ ہے وہ باب فتح ہے۔ یہ بہت بڑا دروازہ ہے اور یہ وہی دروازہ ہے جہاں سے فتح مکہ کے بعد 20 رمضان 8 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ مغرب میں سب سے اہم دروازہ باب فہد ہے، کیونکہ اس حصے میں مسجد کی جدید توسیع ملک فہد کے زمانے میں انجام پائی ہے۔ مسجد کے شمال میں دو بڑے دروازے ہیں جن کا نام باب اجیاد اور باب ملک عبدالعزیز ہے۔ مسعی، صفحہ نمبر 92۔ مسعی کوہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے۔ حجاج کو وہاں پر سعی انجام دینا چاہیے۔ سعی عمرہ اور حج کے اصلی اعمال میں سے ہے۔ خداوند متعال نے صفا و مروہ کو شاعر اللہ کے عنوان سے یاد کیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں کہ بے شک صفا اور مروہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے، اور جو مزید خیر کرے گا تو خدا اس کے عمل کا قدردان اور اس سے خوب واقف ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر مسعی سے زیادہ کوئی بقا محبوب تر نہیں، کیونکہ وہاں پر ہر ظلم اور زبردستی کی تحقیر ہوتی ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو کوہ ابو قیس اور کوہ قیقان کے دامن میں واقع ہیں۔ آج کل سڑکوں اور نئی عمارتوں کی تعمیر کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوئی ہیں۔ کوہ صفا مسجد الحرام کے جنوبی حصے میں اور کوہ مروہ اس کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ مسجد الحرام کی جدید توسیع سے پہلے مسعی جو جگہ ہے مسجد الحرام کے درمیان فاصلہ تھا، اور حتیٰ کہ یہاں پر ایک بازار بھی تھا، لیکن مسجد کی توسیع میں مسجد کے حدود مسا تک بڑھ گئے، اور اس وقت مسا کے مغربی حد مسجد کی طرف سے مسجد الحرام کا آخری حصہ شمار ہوتا ہے۔ مسا کے مانند مسجد الحرام اور مسا کے درمیان موجود ایک چھوٹی اور چوڑی دیوار بھی مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی دوسرے مشاہد حج کی مانند اسماعیل اور ہاجرہ کی یادگار ہے۔ روایتوں میں آیا کہ
جب بی بی حاجرہ پانی کی تلاش میں تھی انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 بار چکر لگائے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے جو حتیٰ جاہلیت کے زمانے میں بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مراسم حج کا حصہ شمار ہوتا تھا۔ صرف فرق یہ تھا کہ دونوں طرف ایک ایک بت رکھا گیا تھا اور سعی کرنے والے بت کے پاس پہنچ کر انہیں ہاتھ لگاتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اصاف اور نائلہ نام کے یہ 2 بت زناکار زن و مرد تھے جو 2 پتھروں میں تبدیل ہوئے ہیں۔ اسلام نے بی بی حاجرہ کی یادگار کو محفوظ اور باقی رکھا، اور مشرکین نے جو کچھ اس میں اضافہ کیا تھا اسے دور پھینک دیا۔ اس وقت مسیح 2 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے، ایک طرف جانے کا اور دوسری طرف آنے کا راستہ بنایا گیا، اور 1345 ہجری میں پہلی بار مسیح میں پتھروں کا فرش لگایا گیا تاکہ سعی کرنے والوں اور اطراف میں موجود دکانداروں کو گرد و غبار سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد ملک سعود کے زمانے میں اس کی دیواروں پر سیمنٹ کیا گیا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ 15ویں صدی ہجری کے ابتدائی سالوں کے دوران انجام پائی گئی تعمیرات میں تبدیلی لا کر موجودہ صحیح کی جگہ کو نے جو صورت اختیار کی ہے، اس مسیح کے باہر والے احاطے کو نماز گزاروں کے لیے پتھروں سے فرش کرنا ملک فہد کے زمانے میں کیے گئے اقدامات میں سے ایک ہے۔ اس احاطے کا ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ کا علاقہ ہے۔ پہاڑ کو ہٹا کر ہموار کیا گیا، اور اہم حصہ شعب ابی طالب کا حصہ ہے جو رفتہ رفتہ لوگوں کا رہائشی علاقہ بن گیا تھا، اور اواخیر میں تو سڑک اور دکانوں میں تبدیل ہو گیا تھا، جسے اب نماز گزاروں کے لیے ہموار کر کے پتھروں کا فرش لگا دیا گیا اور کھلے میدان کی شکل اختیار کر گیا۔ مسیح کی لمبائی 394 بائی 5 میٹر اور چوڑائی 20 میٹر ہے۔ پہلے طبقے کی بلندی 12 میٹر، دوسرے طبقے کی بلندی 9 میٹر ہے۔ شیعہ حضرات جس طرح دوسرے اور تیسرے طبقے پر طواف نہیں کرتے، اسی طرح سعی کے دوسرے طبقے پر سعی بھی نہیں کرتے۔ پہلے طبقے سے مسیح میں رفت و آمد کے راستوں کے درمیان پتھروں کے 2 چھوٹی دیواروں سے ایک راستہ جدا کیا گیا۔ اس راستے پر مریض اور معذور افراد کو ویل چیئر پر سعی کراتے ہیں۔ مجموعی طور پر مسیح کے 18 دروازے ہیں جو مسیح کے باہر سے مسیح کے اندر اور وہاں سے حرم سے متصل ہوتے ہیں۔ بعض دروازے مسیح کے اوپر سے ہوائی پلوں کے ذریعے حرم سے متصل کیے گئے، جنہیں عرب عبارہ کہتے ہیں۔ مسیح کے کنارے پر زیر زمین نسبتاً بڑی نہریں بنائی گئی ہیں تاکہ سیلاب کے وقت پانی ان میں بہہ جائے اور مسیح کو نقصان نہ پہنچے۔ کوہ صفا کا ایک حصہ اب بھی باقی ہے، اور سعی کرنے والے اس پہاڑ پر پہنچ کر پیر اس سے لگاتے ہیں، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ پتھروں کے فرش کا ایک حصہ پہاڑ پر ہے، اس لیے پاؤں کو پہاڑ سے لگانے کی ضرورت نہیں۔ 1416 ہجری تک مروہ پہاڑی کا ایک حصہ بھی موجود تھا، لیکن اس سال سعی کرنے والوں کی واپس لوٹنے کی جگہ کو وسعت دینے کی غرض سے پہاڑی کے اس حصے کو اٹھا لیا گیا اور مروہ کی طرف مسیح کے آخر پر پہاڑ نکالنے کے لیے ایک دروازہ بنایا گیا، لیکن کوہ صفا کا اکثر حصہ باقی رہا اور زائرین قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے اس پر چڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 95 ہے۔ مسجد الحرام میں 4 مقامات۔ مسجد الحرام کی قدیمی تصویروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر 4 نقطوں پر چھوٹے قبے موجود ہیں جن کے نیچے امام جماعت کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے۔ حقیقت میں 5ویں صدی ہجری سے یا اس کے بعد جب اہل سنت اپنے اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد الحرام میں 4 مقامات 4 مسلک حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے امام جماعت کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اور ہر مذہب کے مقلدین اپنے امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ نماز مغرب کے وقت سب ایک ساتھ نماز کو شروع کرتے تھے، لیکن دوسرے اوقات میں بالترتیب شافعی، مالکی، حنبلی اور ان کی حنفی نماز جماعت پڑھتے تھے، اور یہ روایت ہے التاریخ القویم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 328 پر۔ تاریخ کے ان ادوار میں جب مسجد الحرام پر زیدی شیعہ مسلط تھے، زیدیوں کا امام بھی نماز جماعت پڑھاتا تھا۔ قابل ذکر بات ہے کہ بعض نمازوں میں مذہب حنبلی کا
مسجد الحرام میں کوئی امام نہیں ہوا کرتا تھا۔ حکومت عثمانی میں مذہب حنفی کے سرکاری مذہب ہونے کی وجہ سے مسجد الحرام میں مقام حنفی اہم ترین مقامات میں سے تھا، جو سونے کے پرنالے کے نیچے قرار پایا۔ مقام شافعی ابتدا میں مقام ابراہیم کے پیچھے تھا، اس کے بعد چاہ زمزم کے اوپر بنے ہوئے مکان میں منتقل کیا گیا۔ حکومت سعودیہ کے دوران یہ چاروں مقامات رفتہ رفتہ منہدم کیے گئے اور اب تمام سنی سعودی حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کردی نے لکھا ہے کہ یہ اقدام عبدالعزیز کے برسر اقتدار آنے کے بعد رواج پایا، اور یہ روایت بھی التاریخ القویم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 328 پر ہے، لیکن مذکورہ مقامات کے انہدام کا کام 1377 ہجری سے شروع ہوا۔ باب نمبر 4 کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ باب نمبر 5 اگلی ریکارڈنگ میں پیش کریں گے۔